نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری محفل رسالے فضیلت کی محفل ہے. جن ہمارے بچوں میں قرآن پاک نازل پڑھا یا حفظ کیا یا شرعی علوم حاصل کیے، آج انہیں سرٹیفکیٹ بتا دی جائے گی. اس خوشی کے اندر ہمارا پروگرام ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پروگرام ہے، بہت خوشی کی بات ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمین کی کتابیں بے شمار ہیں، لاکھوں کے حساب کروڑوں کے حساب زمینی کتابیں. زمینی کتابوں سے جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اعلیٰ و افضل ہیں. کچھ زمینی کتابیں ہیں اور کچھ آسمانی کتابیں ہیں. زمینی کتابیں جن کتابوں کو انسان نے لکھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور آسمانی کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. زمینی کتابیں بے شمار کتابیں ہیں، کروڑوں کے ساتھ اربوں کے ساتھ، مگر جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ کتابیں اعلیٰ اور افضل ہے. یہ ذہن میں رکھیے. کیا بتا سکتے ہیں کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 104. آسمانی کتابیں 104، صرف 4 نہیں، 104. کتنی؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ کتنی ہیں؟ 104. 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ بڑی کتابیں ہیں. اور ان 4 کتابوں کے علاوہ 100 صحیفے. یاد رکھیں یہ جو 100 صحیفے ہیں نا مختلف انبیاء کرام پہ نازل ہوئے ہیں، اور ان 100 صحیفوں کا جو خلاصہ ہے وہ توراۃ، زبور، انجیل ہے. 100 صحیفوں کا خلاصہ توراۃ، زبور، انجیل ہے، اور توراۃ، زبور، انجیل کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن مجید. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، آپ یہ سمجھے کہ میں نے آسمانی تمام کتابیں پڑھی. اور سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے، جو با کا نقطہ ہے نا، بسم اللہ با کا نقطہ ہے، یہ با کا نقطہ یہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ ہے. آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، آسمانی تمام کتابیں پڑھ لی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، آپ یہ سمجھیں کہ میں نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی. آپ نے بات منہ سے نکالا، آپ یہ سمجھیں کہ میں نے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ پڑھ لیا. کتنی بڑی کتاب ہے! اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے. ہر شے کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. ولا رقم ولا جابس الا فی کتاب مبین. فرمایا کہ کوئی تر چیز ہے یا خشک چیز ہے، ہر شے کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں فرما دیا. کتنی بڑی کتاب! ما فرطنا فی الکتاب من شیء.
کہ ہم نے قرآن مجید سے کچھ نہیں اٹھایا، یعنی ہر شے کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں فرما دیا، مگر افسوس کہ ہم قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہاں، بس چون کے رکھ دیتے اکثر لوگ، اور اس سے اوپر نازل پڑھ لیا۔ یاد رکھیں قرآن مجید کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور قرآن مجید کا حفظ کرنا، اسے یاد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یاد رکھیں، مگر قرآن مجید کا جاننا یہ آپ پر فرض ہے، قرآن مجید کا سمجھنا یہ آپ پر فرض ہے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے قرآن مجید نازل پڑھا، کچھ بچوں نے حفظ کیا، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن مجید پڑھا فاستلہہ اور اسے یاد کر لیا، اس کا حافظ بن گیا، وحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، ادخل اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وشفاعہ لعاشرۃ من اہل بیتہ قد وجبت لہم النار، اور اس کی شفاعت کو اس کے گھر کے ان 10 افراد کے حق میں قبول کرے گا کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ کتنی بڑی کتاب ہے، آپ نے حفظ کیا، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے کہ حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا، اور اس کی فیملی کے اندر وہ 10 افراد کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، اس حافظ قرآن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیملی کے 10 افراد کو کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ کتنا بڑا ہے، تو اس کتاب کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے، اسے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے جاننا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کی محبوب اور ہم سب کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قال للصاحب القرآن، کہ جب روز قیامت ہوگی حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن مجید کی تلاوت کر، مرتقی اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، ورتل کما كنت ترتل فی دنیا، اس انداز سے پڑھ کہ جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیہ تک رہا ہوا کہ جہاں تیری مناس ہو جائے وہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ کتنے بڑی عظمت کی بات ہے کہ حافظ قرآن، کہ جس شخص نے قرآن مجید جیسی کتاب کو اپنے سینے میں رکھا اسے روز قیامت کے اندر کہا جائے گا اقرا، قرآن مجید کی تلاوت کر، مرتقی اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، ورتل کما كنت ترتل فی دنیا، اس انداز سے پڑھ کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیہ تک رہا، بے شک جہاں تیری مناس ہو جائے وہاں تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے، اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے جاننا بھی ہے اللہ کیا فرماتا ہے۔ ہاں، صرف نوٹیفیکیشن نہیں، ہم نے اسے جاننا ہے اللہ کیا فرمانا ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، پڑھیں، آپ اسے یاد کریں، اس کا پڑھنا بھی سنت ہے، اس کا یاد کرنا بھی سنت ہے، مگر اس کا جاننا یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے جانیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اب مثلا قرآن پاک کی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا، لیکن آپ اسے جانیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خاطر بنایا ہے، یعنی سب کچھ انسان کی خاطر ہے اور انسان رب کی خاطر ہے۔ تو یہ چیز ہم کب جانیں گے کہ جب جو ہے ہم قرآن مجید کو جانیں گے۔ ہاں، اس کا جاننا فرض ہے، قرآن مجید کا سمجھنا فرض ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ انشاءاللہ ہمارے تمام بچے جنہوں نے حفظ کیا، ناظر پڑھا، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آج اس مبارکہ پڑھیں، درس نظامی شروع کریں، ہاں، تاکہ جو آپ پر اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں علماء کے نام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کے نام انبیاء کے نام کے بعد سے ان کے نائب ہیں۔
انبیاء کرام کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء کرام کا درجہ ہے۔ اللہ کے محبوب اور رسول کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من رعا عالما فقد رعانی ومن رعانی فقد رعا الحق، کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ومن رعانی فقد رعا الحق، اور جس نے میری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ عالم کی کتنی بڑی شان ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ جن بچوں نے قرآن مجید پڑھا، اسے حفظ کیا، اب وہ اپنا ذوق شوق بنائیں گے ترجمے کی طرف، درس نظامی کی طرف، تاکہ یہ آپ کو مقام حاصل ہو جائے کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت العالم احب الی من عبادۃ السنا بیا سنا صیام یوم قیامها، فرمایا کہ عالم کی طرف محبت کی نگاہ سے ایک نگاہ دیکھ لینا میرے نزدیک 100 سال کے قیام اور 100 سال کے روزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ عالم کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کا ادب احترام کرنا میرے نزدیک 100 سال کے قیام، 100 سال کس کی زندگی ہے 100 سال قیام کرتا رہے اور 100 سال روزے رکھے، اس کا ثواب کم ہے، مگر جو عالم کی زیارت کرنے والا ہے ادب کے ساتھ اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے عالم بننا ہے۔ جتنے ادارے کے اندر جو ماں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں جنہوں نے نازے پڑھا اور انہوں نے حفظ کیا، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ درس نظامی کے اندر داخلہ لیں گے تاکہ اس مقام کو حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔